یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ویورز اینڈ لسنرز کی خدمت میں سید شہریار داؤد کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز اینڈ لسنرز، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 15ویں شب شعبان کی، جو کہ شب براءت کہلاتی ہے، اس کی آمد ہے، اور اس شب براءت کی کئی احادیث مبارکہ میں کئی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ آج میں مختصر وقت میں ان فضائل پر کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا، تاکہ ہم ان فضائل کو سن کر اور جو احادیث مبارکہ میں وعیدیں وارد ہوئی ہیں، نوید ہوتی ہے خوشخبری، نوید ہوتی ہے بدخبری یعنی بری خبر، تو جو نویدیں آئی ہیں، خوشخبریاں ہیں، جو اس رات کو یوٹیلائز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اپنے آپ کو اچھے کاموں میں مشغول کرتے ہیں، عبادات میں مصروف رکھتے ہیں، ان کے لیے تو نویدیں ہیں۔ لیکن اسی رات میں کچھ ایسے بھی بد نصیب ہیں کہ جن کے لیے یہ رات نوید نہیں بلکہ وعید بن کر آتی ہے۔ ان کے لیے سعادت والی رات نہیں بلکہ بدبختی والی رات ہوتی ہے، جب تک کہ وہ سچے دل سے توبہ نہ کر لیں۔ ویورز اینڈ لسنرز، دیکھیں، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کی پہچان کے لیے کچھ پیرامیٹرز قائم کیے ہیں۔ جیسے شہروں میں افضل ترین شہر مکہ ہے، مدینہ ہے، مہینوں میں رمضان المبارک بھی ہے، شعبان ہے، رجب ہے، اسی طرح دنوں میں سید الایام جمعۃ المبارک ہے، اسی طرح ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ ایک معیار اللہ نے قائم کر دیا قرآن مجید میں کہ تم میں سے اکرم، افضل، اللہ کے نزدیک زیادہ قریب وہ ہے کہ جو زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے معیار قائم کر دیے ہیں، ان معیارات کو اپنا پیمانہ بنا کر اپنی زندگیوں کو اللہ عز و جل کے قریب کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو دنیاوی اور اخروی نقصانات سے بچانے کے لیے ہمیں اپنے اعمال کو ایڈجسٹ کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ پھر اس کے اندر ظاہری بات ہے، ہم انسان ہیں اور بشر تو کہتے ہیں نا کہ کچھ نہ کچھ غلطیاں کرتا رہتا ہے، تو ان غلطیوں کو اوور کم کرنے کے لیے یا ان غلطیوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جگہ جگہ بار بار کچھ پوائنٹس دیے ہیں، کچھ ہمیں مقامات دیے ہیں کہ جہاں ہم اللہ عز و جل کی طرف رجوع کر لیں اور تھوڑا عمل کر کے پچھلا جو ہم نے اپنا نقصان کیا ہے اس کو ہم کور کر لیں۔ جیسا کہ دعائے نصف شعبان المعظم، یعنی جسے ہم شب براءت کی دعا کہتے ہیں، وہ بڑی فضیلت والی ہے۔ اچھا جی، شب براءت کیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ آئے میں آپ کو اس کے کچھ فضائل عرض کر دوں کہ احادیث مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے 15 شعبان المعظم کے بڑے فوائد ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، اور وہ حدیث کس سے مروی ہے، روایت کون کر رہی ہیں؟ ہماری آپ کی اماں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین سیدہ فرماتی ہیں کہ میں ایک رات اچانک اٹھی تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بستر پر نہ پایا، پریشان ہو گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آدھی رات کو اٹھ کے کہاں تشریف لے گئے۔ اچھا، کیپنگ ان مائنڈ، ہمارے یہاں آدھی رات کو معذرت، ہمارے یہاں تو آدھی رات کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ تو مفت بات ساری رات والے لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں آدھی رات ہوتی کب ہے۔
جبکہ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی بندے پر روا نہیں، یعنی جائز نہیں، یعنی اس کے لیے بہتر نہیں ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد خواہ فضول جاگے. کوئی کام نہیں ہے، کچھ کرنے کا نہیں ہے، ضروری کام جس سے آپ کی روزی روزگار وابستہ ہو، جس سے آپ کے گھر کی کوئی ڈیوٹی وابستہ ہو، اگر نہیں ہے کوئی کام، سو جائے. آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم بغیر کسی وجہ کے جو ہے عشاء کی نماز کے بعد جاگے رہیں. خیر نماز پڑھ لی، کھانا وانا کھا لیا ہے، واک کرنی ہے، وہ کر کے آپ سو جائیں. رسول اللہ علیہ السلام بھی عشاء کی نماز کے بعد جب کوئی کام خاص نہیں ہوا کرتا تھا، آقا علیہ السلام آرام فرماتے، پھر اٹھتے تہجد کے لیے اور دیگر عبادات کے لیے کچھ دیر آرام ضرور فرمایا کرتے تھے، کیونکہ اسی عادت کریمہ سے تہجد کا مسئلہ علماء کرام نے بیان کیا کہ عشاء کی نماز کے بعد اتنی دیر سو جانا کہ آدمی کو جب اٹھے 5 منٹ چاہے وہ سو جائے، 10 منٹ چاہے وہ سو جائے، نیپ لے لے، لیکن جب اٹھے تو اس کو یاد نہ ہو کہ یار میں کتنی دیر سویا. اس کو کہتے ہیں نیند ہونا، کہ وہ غافل ہو جائے. انبیاء کرام علیہ السلام غافل نہیں ہوتے، یہ ہمارے لیے ہے، کیونکہ انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتے. تو آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، اٹھے، اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کو بستر پر نہ پایا تو پریشان ہو گئیں، اپنے حجرہ مقدسہ سے باہر نکلیں. تو آپ کو پتہ ہے سرکار علیہ السلام کا حجرہ مقدسہ امی عائشہ کا کہاں تھا؟ یہ مسجد نبوی شریف میں تھا، ممبر کے قریب تھا. تو باہر نکل کے دیکھا تو آقا علیہ السلام سامنے ہی جنت البقیع، آقا علیہ السلام جنت البقیع میں تشریف فرمائے کھڑے ہیں، اور آقا علیہ السلام رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلتی ہوئی پیچھے آئیں تو قدموں کی آہٹ پا کر آقا علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا. فرمایا عائشہ کیا تم یہ سمجھ رہی تھی کہ اللہ اس کا رسول تمہارے ساتھ کوئی ایسا عمل کرے گا جس سے تمہاری حق تلفی ہو؟ ایسا نہیں ہے. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو صرف یہ دیکھنے آئی تھی کہ آپ اچانک کہاں تشریف لے گئے. فرمایا اے عائشہ یہ رات 15ویں شب ہے، نصف شعبان المعظم ہے، یعنی 14 شعبان ختم ہو کے جو رات لگی وہ 15ویں شب تھی. فرمایا یہ نصف شعبان المعظم ہے، یہ وہ رات ہے اے عائشہ اکثریت اس سے غافل ہے، یعنی اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اس رات کی فضیلت کیا ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس رات میں آسمان دنیا پر اجلال جلال فرماتا ہے، ظہور فرماتا ہے، اور اللہ عز و جل اس رات میں بنو کلب کی، یہ قبیلہ تھا بنو کلب، ان کی بہت بڑے بڑے ریوڑ تھے بکریوں کے. فرمایا اللہ تعالیٰ اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر بلکہ اس سے بڑھ کر لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر، یہ کتنی قیمتی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں، آپ کسی ایک بکری کے بال ذرا گننے بیٹھ جائیں نا، میرا خیال ہے آپ کا کاؤنٹر ختم ہو جائے گا، آپ کا کیلکولیٹر ختم ہو جائے گا. آپ ایک بکری کے پورے بال نہیں گن سکتے، سکت ہی نہیں ہے، ہمارے اندر طاقت ہی نہیں ہے. لیکن بنو کلب جو کہ ہزاروں بکریوں پر ان کا مشتمل ریوڑ ہوا کرتے تھے، فرمایا ان کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. اور مزید یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں فرماتا. خیر آقا علیہ السلام نے یہ فضیلت بیان فرما کر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر واپس ہم نے حجرہ مبارکہ اپنے گھر کا شان اقدس آ گئیں. پیچھے آقا علیہ السلام بھی تشریف لائے. پھر امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے نیت باندھی، نماز قائم کی، طویل قیام کیا، اور جب سجدے میں گئے اتنا طویل سجدہ کیا، اتنا طویل سجدہ کیا کہ میں پریشان ہو گئی کہ کہیں خدا نہ خواستہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا وصال تو نہیں ہو گیا. اور میں گھبرا کر آگے بڑھی. میں نے آقا علیہ السلام کے تلوہ مبارکہ کو ہلکے سے چھوا تو دیکھا اس میں حرکت تھی، مطلب بلڈ کی وہ سرکولیشن چلتی ہے نا، تو تلوہ مبارکہ میں حرکت تھی. تو میں سمجھ گئی نہیں آقا علیہ السلام حیات ظاہری میں ہیں. پھر کہتی ہیں کہ میں نے غور کان لگایا تو آقا علیہ السلام رو رہے ہیں اور دعا فرما رہے ہیں. دعا کیا فرما رہے ہیں؟ میں ترجمہ عرض کر دیتا ہوں. بہقی میں اور شعب الایمان میں حدیث نمبر 385 383 84 85 اس میں جو ہے نا یہ موجود ہے. فرمایا طویل حدیث ہے، صفحہ نمبر 383 84 اور 85. فرمایا اے اللہ میں تیرے عفو کے ساتھ تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں. اے اللہ
میں تیری رضا کے ساتھ تیرے غضب سے پناہ چاہتا ہوں، اور تیرے کرم کے ساتھ تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ میں کما حق ہوں تیری تعریف نہیں بیان کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے خود اپنی تعریف بیان کی ہے۔ صبح جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان دعاؤں کا تذکرہ کیا، یا رسول اللہ آپ ایسی دعا مانگ رہے تھے، ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگ رہے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ یہ دعائیں خود بھی یاد کر لو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ مجھے جبریل امین علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف سے یہ کلمات سکھائے ہیں، اور انہیں حالت سجدہ میں بار بار پڑھنے کی تاکید بھی کی ہے۔ تو دیکھا آپ نے وہ دعا کے الفاظ میں دوبارہ اردو کے ترجمے کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں، اے اللہ میں تیرے عفو کے ساتھ تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، تیری رضا کے ساتھ تیرے غضب سے پناہ چاہتا ہوں، اور تیرے کرم کے ساتھ تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ میں کما حق ہوں تیری تعریف نہیں بیان کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے خود اپنی تعریف بیان کی ہے۔ اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یہ دعا کے کلمات ہیں جو آقا علیہ السلام نے وہاں ارشاد فرمائے۔ تو پتہ چلا کہ شب براءت میں قیام کرنا، نفلوں کا اہتمام کرنا، پھر سجدے کی حالت میں دعائیں مانگنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خود ثابت ہے۔ پھر اس 15 شعبان کو یعنی شب براءت کو قبرستان جانا خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت۔ پھر اس رات کو مختلف ناموں سے پکارنا یہ بھی ثابت ہے، جیسا کہ فرمایا کہ اس مبارک رات کے کئی نام ہیں۔ لیلۃ المبارکہ یعنی برکتوں والی رات، لیلۃ البراءہ یعنی دوزخ سے آزادی ملنے کی رات، دوزخ سے آزادی ملنے کی رات۔ فرمایا لیلۃ الصق یعنی دستاویز والی رات، اس رات نامہ اعمال چینج ہوتے ہیں، اور لیلۃ الراحہ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کے نزول ہونے والی رات۔ تو کتنے نام اس کے آگے، اور بھی کئی نام اس کے بزرگان دین نے کتابوں میں تحریر فرمائے ہیں۔ صحیح احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب غروب آفتاب ہوتا ہے، دنیا کے آسمان ظاہری پر، پہلے آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جلال یعنی نزول ظہور فرماتا ہے۔ اس کے بعد اعلانات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی ادھر غروب آفتاب ہوا 14 شعبان کا، غروب آفتاب ہوا، اعلانات ہونے جاتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ اس کو رزق میں فراوانی دی جائے، ہے کوئی عمر میں برکت مانگنے والا کہ اس کی عمر میں برکت صحت دے دی جائے، ہے کوئی اولاد مانگنے والا کہ اس کو اولاد عطا کر دی جائے، ہے کوئی مطلب اس طرح کی نعمتوں کی باتیں اعلانات ہوتے رہتے ہیں۔ یہ اعلانات اللہ کی طرف سے فرشتے ندا کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب صبح صادق ہوتی ہے، جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، یہ سارا مغروب آفتاب سے لے کے صبح صادق تک یہ ندائیں دی جاتی ہیں، اور خوش نصیب لوگ اس میں سے اپنا حصہ لوٹتے رہتے ہیں۔ اسی لیے بزرگان دین کا، اسلاف کا، ہمارے بزرگوں کا عرصے دراز سے صحابہ کرام علیہ رضوان، ان کے بعد کے جو پیریڈ ہے اس میں بزرگوں کا، اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ 14 شعبان کو بھی روزہ رکھتے تھے، 15 شعبان کو بھی روزہ رکھتے تھے۔ 14 شعبان کو کیوں روزہ رکھتے تھے؟ کہ یہ نامہ اعمال کا کلوزنگ ڈے ہے، اور 15 شعبان نئے نامہ اعمال کے کھلنے کا دن ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 15 شعبان کو اللہ تعالیٰ لوگوں کی عمروں کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ اتنا جیے گا، یا کون پیدا ہوگا، کون مرے گا، اس کو اس پورے سال میں کتنا رزق دیا جائے گا، اس پورے سال میں اس کے ساتھ کیا کیا معاملات ہونے ہیں، وہ سارا یہ 15ویں شب میں اس کے نام اعمال میں اس کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے 15ویں شب یعنی شب براءت کے پروسیجرز، معاملات۔ تو اسی لیے کہا کہ 14 شعبان کو روزہ رکھو تاکہ آپ کا نام اعمال کا آخری دن
روزے سے ہو، اور جب 15 شعبان آئے تو اس دن بھی روزہ رکھو کہ نیا نام اعمال کا پہلا دن جو ہو تو اس میں بھی روزے دار ہو، کہ نہیں پتا اگلے سال تک ہم جئیں گے کہ نہیں جئیں گے، لیکن جب ہمارے نام اعمال روزانہ کی بنیاد پر جب آسمانوں پر اٹھائے جائیں تو ہمارے نام اعمال میں یہ لکھا ہوا ہو کہ یہ شخص آج کے دن روزے سے تھا۔ مزید یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو اس رات کے بارے میں، ظاہر بات ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے کچھ باتیں ارشاد فرمائیں، جیسا کہ فرمایا کہ شب برات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اس رات میں عبادت کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ خود رسول اللہ علیہ السلام نے اس رات میں نفل پڑھے، جو میں نے ابھی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے آپ کو روایت بیان کی۔ فرمایا کہ اس رات میں جو شخص 100 رکعات نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف 100 فرشتے بھیجتا ہے، جن میں سے 30 فرشتے اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، 30 فرشتے اسے آفات دنیا سے اس کا دفاع کرتے ہیں، اور 30 فرشتے اسے آگ کے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں، اور 10 فرشتے اسے شیطانی چالوں سے، اس کے حربوں سے بچاتے ہیں۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم ہے کہ رحمت الہی کا نزول اس رات میں ہوتا ہے، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ اس رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر میری امت پر رحم فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں تمام مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے، سوائے جادو ٹونا کرنے والے، بغض و کینہ رکھنے والے، شرابی، والدین کے نافرمان اور بد کرداری پر اصرار کرنے والے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے کہ شعبان کی 13ویں رات، اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم علیہ السلام کو مکمل شفاعت عطا فرمائی، اور وہ اس طرح کہ حضور نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعبان کی 13ویں رات اپنی امت کے لیے شفاعت کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تیسرا حصہ عطا فرمایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کی 14ویں رات شب برات میں یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 2/3 شفاعت کا حصہ عطا کر دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کی 15ویں رات سوال کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شفاعت عطا فرما دی گئی، نصف شعبان کی 15ویں شب مکمل شفاعت عطا کر دی گئی، سوائے اس شخص کے کہ جو مالک سے بدکے ہوئے اونٹ کی طرح اپنے مالک کے حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، یعنی جو مسلسل نافرمانی پر مصر ہو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ یہ فضیلتیں رسول اللہ علیہ السلام کو شعبان المعظم کے برکت سے آپ کی امت کے لیے عطا فرما دی گئی۔ آقا علیہ السلام تو بخشے بخشائے ہیں، آپ نے تو شفاعت کرنی ہے۔ آپ علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ عرض کروں، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، مفہوم عرض کروں، اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بھاگ اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے میں گرا رہے ہو، اور میں تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ کے، کمر سے، اور ایک روایت میں کمر بند یعنی نیفے سے، ادار بند جہاں باندھا ہوتا ہے یا کیا کہتے ہیں اسے، فرمایا میں اسے تمہیں کمروں سے پکڑ کر یا تمہارے کمر بند سے پکڑ کر تمہیں جہنم سے نکال رہا ہوں، اور تم ہو کہ جہنم کے گڑھے میں بڑھتے چلے جا رہے ہو۔ ہمارے آقا ہم پر بہت شفیق ہیں، بہت مہربان ہیں، بدقسمتی سے آج ہم اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے قریب نہیں ہیں۔ میں ان 5-7 یا بعض روایت کے مطابق 10 لوگوں کا تذکرہ کر دوں کہ جو اس بڑی یعنی شب برات 15ویں شب شعبان کی ان کی مغفرت نہیں ہوگی اگر وہ سچے دل سے توبہ نہیں کریں گے۔ نمبر 1، مشرکین جو شرک کریں گے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود عبادت کے قابل سمجھتے ہوں گے، ان کی مغفرت نہیں۔ نمبر 2، کینہ رکھنے والے۔ یہ کینہ کیا ہے؟ جیلسی سمجھتے ہیں آپ؟ جیلس ہونا کہ یار اس کے پاس یہ والی گاڑی کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، یار اس کے پاس یہ والی گھڑی کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں، یار اس کے پاس اتنا عالیشان گھر کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں، یعنی جلنا، کڑنا، بغض، کینہ رکھنا۔ کینے والے شخص جو دوسرے کے لیے نفرت اپنے دل میں رکھتا ہے، ایسے شخص کی اگر وہ سچی توبہ نہیں کرے گا شب برات میں بھی مغفرت نہیں ہے۔ بغض رکھنے والے کہ یار اس کی نعمت چھن کر مجھے مل جائے، یہ بغض ہے، کہ بس کسی طرح اس کا نقصان ہو جائے، اس کا ہوتا ہوا کام رک جائے، یہ بغض ہے۔
تو فرمایا جو بغض رکھتا ہے مومن کے لیے، مسلمان کے لیے، اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہے جب تک کہ سچی توبہ نہ کرے۔ رشتہ داریاں ختم کرنے والے، صلہ رحمی توڑنے والے۔ صلہ رحمی کیا ہوتا ہے؟ رحم کو ذرا سمجھ لیجئے۔ ہم کہتے ہیں یار یہ بڑا رحم دل ہے۔ رحم کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ رحم کہتے ہیں ماں کے پیٹ کا وہ حصہ جہاں پر بچہ اس کے اندر پرورش پاتا ہے، ڈیولپمنٹ آف دا بیبی ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر، اس کو کہتے ہیں رحم۔ رحم اللہ تعالیٰ نے ایسا مقدس مقام بنایا ہے کہ جس کی بس میں کیا عرض کروں۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے پورے انسان کو، مردوں کو، عورتوں کو جب تخلیق فرما دیا تو جسم کے ہر حصے نے اللہ تبارک تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ تو نے میرے لیے کیا فضیلت رکھی، میرے لیے کیا فضیلت رکھی؟ تو رحم نے پوچھا، رحم وہ ماں کے پیٹ کے مقام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ تو نے میرے لیے کیا مقام رکھا ہے، میری کیا فضیلت ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اے رحم کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ جو تجھ سے جوڑے میں اس سے جڑ جاؤں گا، اور جو تجھ سے توڑے میں اس کو توڑ دوں گا۔ رحم، جو بچہ پیدا ہوتا ہے رحم سے، تو رحم کیا ہے کہ رحمی رشتے، یعنی ماں کی طرف سے نانا نانی، خالہ ماموں، باپ کی طرف سے دادا دادی، چاچا تایا، پھپھی، اور اس طرح یہ رحمی رشتے ہیں۔ پھر جب شادی ہو جاتی ہے تو سسرالی رشتے، ساس سسر، سالی سالہ، اور آگے اسی طرح۔ یہ جو بندے کے 3 رحمی رشتے ہوتے ہیں، ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، اور سسرال کی طرف سے۔ تو جو رحمی رشتوں کو توڑ دیتا ہے، جو ان کی قدر نہیں کرتا، ہم نے دیکھا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ اپنے رشتہ داریاں توڑ دیتے۔ کیا؟ اور جی فلانے نے مجھے شادی پہ سلام نہیں کیا تھا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور جی فلانا جو ہے نا میرے ساتھ سیدھے منہ بات نہیں کی تھی، میں نے اس سے توڑ دیا، بھائی ہم نہیں جائیں گے ابھی اس کے گھر میں، نہ ہم اس کے جینے میں، نہ اس کے مرنے میں، نہ خوشی میں، نہ غمی میں۔ ارے ذرا سی بات پر آپ رحمی رشتے توڑ رہے ہیں۔ تو سن لیجئے کہ جس نے رحمی رشتے توڑے، قیامت یہ 15 شعبان کو اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ سچی توبہ نہیں کر لے گا۔ نیکسٹ، والدین کا نافرمان۔ اللہ اکبر۔ آج دیکھیں مجھے اکثر لوگ ملتے ہیں، اگر کوئی وظیفہ دے دیں، کوئی تعویذ دے دیں، میرا کام نہیں ہو رہا، آتے ہیں میرے پاس ہاتھ چومنے، میں ہاتھ کھینچتا ہوں اپنا۔ آپ میرا ہاتھ کیوں چوم رہے ہو بھائی؟ آپ کے گھر میں والدین ہیں؟ ہاں جی ہیں۔ تو بھائی آپ ان کے ہاتھ کیوں نہیں چومتے؟ کیا آپ نے اپنے والدین کو کبھی محبت کی نظر سے دیکھا؟ نہیں دیکھا؟ دیکھنا شروع کیجئے۔ سناتا ہوں میں آپ کو حدیث، میرے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے والد کے چہرے پر محبت کی نگاہ ڈالی، ایسی نگاہ ڈالی کہ اس کے دل میں اپنے باپ کے لیے نفرت نہ تھی۔ یاد رکھیے گا میرے نبی اللہ کی عطا سے جانتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اپنے والدین کے لیے نفرتیں آ جائیں گی، اور آج آئی ہوئی ہیں۔ تو جس نے اپنے والد کے چہرے پہ محبت کی نگاہ ڈالی قبل اس کے، یعنی اس کی نظر ہٹنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ مفہوم عرض کرتا ہوں، اے لوگوں میں نے تمہاری ماؤں کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ چھوڑی ہے۔ یار سب سے بڑا پیر آپ کے گھر میں ہے، 2 پیر ہیں، ایک آپ کی ماں، ایک آپ کے والد صاحب، آپ کی والدہ، آپ کے والد۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا اس جنت کا دروازہ جو ماں کے قدموں میں نے رکھی ہے، اس جنت کا دروازہ میں نے والد کو بنایا ہے، باپ کو بنایا ہے۔ تو چاہو تو اس کو فائدہ اٹھا لو، چاہو تو اس کو ضائع کر دو۔ یعنی جنت کا دروازہ جس سے آپ نے جنت میں داخل ہونا ہے وہ آپ کا والد ہے۔ آج ہم کتنے آرام سے ماں کا دل توڑ دیتے ہیں۔ اماں چپ کر یار، تجھے پتا کیا ہے یار، ایسی بولتی رہتی ہے۔ اماں کیا تو ہر وقت میرے بیوی بچوں کے پیچھے پڑی رہتی ہے؟ اماں کیا تو مجھے یہ کرتی ہے؟ اماں کیا تو مجھے وہ کرتی ہے؟ سوچئے تو صحیح، ماں کے دل پر کیا گزرتا ہوگا یار، اسے میں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، اتنی تکلیف سے اس کو جنم دیا، اور اس طرح اس کو ہم نے بھوکے رہ کے اپنا کھلایا، میں گیلے میں سوتی تھی، اس کو سوکھے میں سلایا، اور آج یہ آگے بڑھ کے مجھ سے باتیں کرتا ہے کہ ماں تجھے کیا پتا۔ باپ کو کہتا ہے ابا دماغ نہیں خراب کرو، آپ بوڑھے ہو گئے ہو، ہمیں مت سمجھاؤ، ہمارے پاس خود عقل ہے۔ کیا اس باپ نے جس نے سارا دن رات محنت کر کے آپ کے لیے روزی کمائی، آپ کے لیے کپڑے، جوتے، گاڑی، بنگلہ، واٹ ایور جو کچھ کیا، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں آپ کی نظر میں؟ پھر آپ کہتے ہیں جی پتہ نہیں کیا خطا ہو گئی حضرت صاحب، سیدھا کام رک جاتا ہے۔ پتہ نہیں کیا خطا ہو گئی حضرت صاحب، سونا پکڑ دو مٹی ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں کیا خطا ہو گئی حضرت صاحب، ہمارا کام جو ہے نا الٹا ہو جاتا ہے۔
ارے بھائی خطائیں تمہیں نظر نہیں آ رہی، ماں باپ کا دل تم توڑ رہے ہو، اپنے عزیز و اقربا کا دل تم توڑ رہے ہو، رشتہ داریاں تم توڑ رہے ہو، پھر کہتے ہیں پتہ نہیں کیا خطا ہو گئی، نماز تم نہیں پڑھ رہے، اللہ کی فرما برداری ہم نہیں کر رہے، اور پھر ہم بات کریں گے جی ہم پتہ نہیں کیا خطا ہو گئی، اللہ ہم سے ناراض ہو گیا۔ جی ہاں، یہ وہ اعمال ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا، رزق نہیں روکتا، جی وہ رزق نہیں روکے گا آپ کا، پتہ ہے کیا کرے گا؟ وہ آپ سے خیر کی توفیق چھین لے گا۔ کیا؟ خیر کی توفیق۔ اچھا نہیں ہوگا آپ کے ہاتھ سے کچھ بھی، کوئی کام کرو گے وہ الٹا ہو جائے گا، کوئی چیز لینے جاؤ گے وہ غلط ہو جائے گی، کوئی چیز لگاؤ گے وہ خراب ہو جائے گی۔ یہ خیر کی توفیق چھیننا اس کو کہتے ہیں۔ نماز کی توفیق نہیں ملے گی، خیرات صدقات کرنے کی توفیق نہیں ملے گی، کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کی توفیق نہیں ملے گی، یہ اللہ توفیقات چھین لیتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا خطا ہو گئی۔ ماں باپ کے ہوتے ہوئے پیروں کے ہاتھ پاؤں چومتے، پیر وہ جو واقعی آپ کو اللہ کی طرف لگائے، پیر وہ جو واقعی آپ کو والدین کا ادب اور احترام سکھائے، پیر وہ جو آپ کو حق حلال روزی کمانے کی فکر دے، پیر وہ جو آپ کو والدین اور بچوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنے کی تعلیم دے، وہ پیر ہے، اس کے ہاتھ چومو پاؤں چومو، میں منع نہیں کرتا، لیکن ساتھ میں اس سے بھی میں مقدم جانوں گا والدین کو، کہ جن کے آج ہاتھ پاؤں چومنا ہم سمجھے ماں باپ کا ہاتھ چومے نہیں جا سکتے۔ ارے ماتھا چومو، میرے آقا علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے جب آپ کی سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آپ تشریف لاتی تو آقا علیہ السلام کھڑے ہو جاتے، ہائے ہائے بیٹی کا اکرام، کھڑے ہو جاتے، اپنی چادر مبارکہ بچھا دیتے، اور آگے بڑھ کر بی بی صاحبہ کیا سیدہ کے ماتھے کو چومتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نواسے آتے ان کو کندھوں پہ بٹھاتے، اللہ اکبر، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ سیدہ شباب اہل جنہ ہے، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، میری بیٹی جنت کی خواتین کی سردار ہے، اللہ اکبر۔ یہ آقا علیہ السلام نے ہمیں بتایا، سکھایا، کر کے دکھایا، ہم نہیں کرتے، پھر کہتے پتہ نہیں کیا خطا ہو گئی، ہمارے کام ہی نہیں ہوتے۔ تو والدین کا نافرمان جب تک سچی توبہ نہیں کر لے گا، اس وقت تک اللہ تبارک تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ پھر فرمایا عادی شرابی جو شراب نہیں چھوڑتا، وہ توبہ جب تک سچی نہیں کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ شب برات میں بھی اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ بوڑھا زانی، ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ اس کی عمر گزر گئی ہے لیکن اس کی نفسانی خواہشات نہیں ختم ہو رہی، فرمایا ایسا شخص بھی جب تک سچی توبہ نہیں فرمائے گا، نہیں کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرے گا۔ رزق حرام کمانے والا، یہ تو وہ پوائنٹ ہے کہ جی دیکھیں اس پر تو ہم لوگوں کو بس کہتے ہیں نا شکن بھی نہیں آتی ہمارے پاس، رزق حرام رزق حلال یہ کیا ہوتا ہے؟ ہر ایک یہی بولتا ہے حضرت صاحب جھوٹ کے بغیر تو چلتا نہیں۔ یار کیسے نہیں چلتا؟ آج بھی چلتا ہے جھوٹ کے بغیر کام۔ آپ اللہ پہ یقین کر کے تو دیکھیں، اللہ پر کامل بھروسہ کر کے تو دیکھیں، آپ کا کام ہوگا، دیر ہوگی، سویر ہوگی، کم ہوگا، جیسا بھی ہوگا آپ کا کام ہوگا۔ آپ اس کام کے لیے تیار تو ہوں، صبر تو ہو، ہمارے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا پر راضی، جیسا میں نے ابھی عرض کیا تھا، حضور نے فرمایا اے اللہ میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ ہم اللہ سے راضی، اللہ کو راضی کرنے والے بنیں تو صحیح، پھر ہمارے کام نہ ہوں تو پھر ہم شکوہ کرتے ہوئے اچھے بھی لگیں۔ اچھا، پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ رات شب برات ہے اور جی کسی نے نہیں کیا اور یہ بدعت ہے اور فلاں ہے ڈمکانا ہے، تو میں اس کے بارے میں چاہوں گا کہ کچھ شرعی باتیں، فقہی باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ یہ بات واضح رہے کہ جب ائمہ حدیث جو حدیث کے امام ہیں، جیسے امام بخاری، امام ترمذی، امام نسائی، امام مسلم، انہوں نے جو اپنی حدیث میں باقاعدہ چیپٹرز رکھے ہیں، باب قائم کیے ہیں۔ کیا باب قائم کیے؟ کہ وہ باب قائم کیے کہ جس کا نام ہے باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، یعنی شعبان کی 15ویں رات کے عنوان سے مستقل ابواب قائم کیے گئے ہیں کتابوں میں۔
تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بات یعنی نصف شعبان کی جو رات ہے یہ رات واقعی رحمت برکت والی رات ہے اور حیثیت والی رات ہے، اس کی حیثیت ہے، اس کی اتھارٹی ہے۔ تو اگر یہ نہ ہوتی تو اتنے بڑے بڑے امام ائمہ محدثین ان کے چیپٹرز اپنی کتابوں میں کیوں قائم کرتے؟ پھر اس سے مراد خالی یہ نہیں ہوتا کہ جی یہ اس کی کوئی فضیلت ہے، فضیلت تو ہے، ان چیپٹرز کو لکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے۔ 15 شعبان منانا، 15 شعبان کی عزت کرنا، اس کا اہتمام کرنا، یہ ہمارے عقیدے کا، مسلمان کے عقیدے کا حصہ ہے۔ ان کتابوں کے مطالعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ، احمد بن حنبل، ابن خزیمہ، ابن حبان، ابن شیبہ، بزار، طبرانی، بہقی، ابن ابی عاصم، ہیثمی، الغرض تمام ائمہ حدیث کا یہی عقیدہ تھا اور اسی پر ان کا عمل تھا، اور وہ اس رات وہ خود بھی خاص اہتمام کے ساتھ جاگ کر عبادت کرتے، دن کو روزہ رکھتے، رات میں قبرستان بھی جایا کرتے اور پوری امت مسلمہ کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں بھی کرتے۔ پھر میں آپ کو 10 ایسے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی مختلف اسناد کے ساتھ درجنوں کتب احادیث میں جو مضامین موجود ہیں اس میں شب برات کی اہمیت اور فضیلت پر باقاعدہ ان کی طرف سے حدیثیں وارد ہیں، لیکن پھر بھی پتہ نہیں لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بدعت ہے اور نہیں کرنا چاہیے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ احادیث کے ائمہ کا کہنا ہے کہ پھر بھی یہ اس حوالے سے یہ کہنا کہ فلاں حدیث میں ضعف ہے فقط یہ ہٹ درمی ہے یا لا علمی ہے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اگر حدیث ایک سند کے ساتھ آئی ہو، ایک سند کے ساتھ، تو اس کے ضعف پر کوئی بات کی جا سکتی ہے، لیکن برات کے حوالے سے احادیث تو 10 سے زیادہ صحابہ کرام روایت کرنے والے ہیں، اور پھر ہر صحابی کی سند جدا جدا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے ہی جدا جدا تابعین نے اور ان سے تبع تابعین نے اور ان سے ائمہ حدیث نے اتنی ہی الگ الگ سندوں کے ساتھ انہیں روایت کیا ہے، اور یہ سندیں اتنی زیادہ بنتی ہیں کہ اگر ایک سند میں سے کسی وجہ سے ضعف پایا بھی جائے تو دوسری سند اس کو تقویت دے دیتی ہے، اگر اس میں بھی ضعف ہے تو تیسری سند اسے مضبوط کر دیتی ہے۔ پھر اتنے ائمہ حدیث نے مختلف سندوں کے ساتھ ان احادیث کو روایت کیا ہے اور ان تمام محدثین کے ہاں وہ حدیث صحیح شمار ہوتی ہے، تو پتہ چلا کہ یہ روایتیں صحیح ہیں، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت بی بی عائشہ، حضرت معاذ بن جبل اور ابو ہریرہ، حضرت عوف بن مالک، ابو موسیٰ اشعری، عبداللہ بن عمرو بن عاص، حضرت ابو ثعلبہ خشنی، مطلب بہت سارے صحابہ کرام، جید صحابہ سے یہ رات ہمیں ثابت ہوتی ہے کہ اس کی فضیلت ہے۔ یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے کی کہ کوئی لوگ برساتی مینڈک بن کے نکلے اور بولے جی یہ بدعت ہے، وہ کہنا یار کہیں دکھا دے، کہیں لکھا ہوا دکھا دے بدعت ہے، کہیں لکھا ہوا دکھا دے یہ رات نہیں منانی چاہیے، کیونکہ جو دعویٰ کرے گا اس کو ذلیل دینی پڑے گی۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، ہمیں اس رات کو احسن انداز سے بہت خاص اہتمام کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس رات کی برکت سے ہماری مغفرت فرمائے۔ اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیں گے، اس رات میں عبادت کریں گے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔